اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ ہم آپ جس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم آپ جس دین کا دم بھرتے ہیں اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ دین جس کو اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس دین میں سب سے اہم مرحلہ احترام و تعظیم کا ہے۔ اگر ہم واقعات قرآن اور احادیث معصومین علیہم السلام پر نظر ڈالیں تو اسلام ہم کو اول تاخر دین احترام نظر آتا ہے۔ جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا وہیں ہمیں پہلا حکم احترام ملا کہ اللہ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ سجدہ احترام تھا۔ حضرت آدم کی نبوت اور حضرت آدم کی خلافت کا آغاز اظہار احترام سے ہوا۔ پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام ہیں، ان کے سلسلے میں بھی اللہ نے جو پہلا حکم دیا وہ سجدے کے ذریعے ان کا احترام تھا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم جب قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی احترام اور پیغمبر اسلام کی تعظیم اس منزل پہ فائز ہے کہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیات قرآنی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو پیغمبر اسلام کی آواز پہ بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے دروازے پہ آ کے بآواز بلند ان کو نہ پکارنا، جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے پیغمبر اسلام کو نہ پکارنا، بلکہ پیغمبر اسلام کو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرنا۔ یعنی آخری نبی کے سلسلے میں بھی قرآن و حدیث نے بہت زیادہ احترام و تعظیم پر زور دیا ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ دو پہاڑیاں جن کو صفا و مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو قرآن کی آیت اللہ کی نشانی قرار دے رہی ہے اور اس کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ جانور جو قربانی کے نام کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں ان کو بھی قرآن کی روح سے اللہ کی نشانی یعنی شاعر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی رسیوں تک کے احترام کا حکم ہے، ان کی کھال اور ان کی ہڈیوں تک کے احترام کا حکم ہے۔ چنانچہ ان تمام واقعات و آیات و حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح طور کے اوپر ہم کو نظر آتی ہے کہ دین اسلام اصلاً دین احترام ہے۔ احترام کی منزل صرف شاعر اللہ اور نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ تک نہیں ہے، بلکہ یہ روایت شیعہ اور غیر شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کی کہ حضرت میں نے شرعی قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ اور حوروں کے ماتھے کا بوسہ دوں گا۔ اب میں اپنی شرعی قسم کا کفارہ کیا ادا کروں اور اپنی شرعی قسم کو کیسے پورا کروں؟ تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ تم پریشان نہ ہو، تم اپنے ماں کے قدموں اور اپنے باپ کے ماتھے کا بوسہ لو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، نہ میری ماں حیات ہیں اور نہ میرا باپ زندہ ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو تم ان کی قبروں پہ چلے جاؤ اور ان کی قبروں کا احترام کرو تو تمہاری شرعی قسم پوری ہو جائے گی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اول تاخر احترام ہی احترام ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ افراد جو خود کو پیروان اسلام کہتے ہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اوپر جن کا تسلط ہے، مکے و مدینے جیسے شہروں پہ جن کا قبضہ ہے، جو اپنے کو دین اسلام کا ٹھیکیدار مانتے ہیں، انہی کی جانب سے ہم کو مسلسل بے احترامیاں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ 1925 میں مدینے میں جنت البقیع نام کا تاریخی قبرستان، اس قبرستان میں پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ اور ان کے ساتھ ساتھ 4 اماموں کے روضوں کو منہدم کیا گیا۔ خاندان سعود کے نجس ہاتھوں اور تحریک وہابیہ جیسی منحوس تحریک کا سہارا لے کے معصوم عالم اور معصومین علیہم السلام کی قبور پر بنے ہوئے قبوں کو منہدم کیا گیا۔ یہ انہدام خلاف احترام بھی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ
کہ صرف زبان کے اوپر کلمہ پڑھنے سے یا صرف زبانی طور کے اوپر اقرار اسلام کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسے قوانین اسلام کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ اور قوانین اسلام میں سب سے خاص قانون یہی ہے کہ احترام و تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن خاندان سعود نے 1925 میں 8ویں شوال کو منحوس تاریخ تھی جس دن معصوم عالم اور 4 معصومین کے روزوں کو منہدم کیا۔ چنانچہ اسی احتجاج کے سلسلے میں اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہر سال 8ویں شوال کو اس یوم غم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس یوم غم کے انعقاد میں جہاں ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی قبور سے یہ جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے سلسلے میں صدائے احتجاج بلند کریں، وہ اپنا نام محبان اہل بیت کی فہرست میں درج کروائیں۔ وہیں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غافل مسلمان جو ان تمام مظالم کو دیکھنے کے بعد بھی اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو جاننے کے بعد بھی اپنے لبوں کو سیے ہوئے ہیں، اپنی زبانوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روکے ہوئے ہیں، ان کو بیدار کیا جائے اور ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیجئے، آپ اپنی آخرت کا سامان کیجئے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آپ کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ نجات کا ذریعہ پیغمبر اسلام کی زبان و پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق اہل بیت اطہار ہیں۔ یہ حدیث شیعہ و غیر شیعہ تمام علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس سفینے میں داخل ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی، جو سفینہ اہل بیت میں داخل نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ سفینہ اہل بیت سے مراد ہر وہ شے ہے جو اہل بیت اطہار سے منسوب ہے۔ معصوم عالم کی قبر بھی سفینہ نجات ہے، معصومین علیہ السلام کی قبور بھی سفینہ نجات ہے، ان کا احترام کرنا بھی اس سفینہ نجات میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ تمام ملت مسلمہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کلمہ آخرت کے لیے پڑھا ہے، اگر آپ نے دین اسلام کو نجات کے لیے اختیار کیا ہے تو نجات کے اس اہم سبب کو سمجھیے اور اہل بیت اطہار کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ 8ویں ماہ شوال کو جو یوم غم برپا کیا جاتا ہے تو آپ ظالموں کے خلاف صدا احتجاج میں شریک ہوئیے تاکہ پیغمبر اسلام کے سامنے روز محشر آپ سرخرو ہو سکیں اور نجات کے حقدار بن سکیں۔ خدا حافظ والسلام۔